بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ قرآن کریم سے میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں قرابت داروں کا ذکر کیا اور ان کی مودت کا ذکر ہے۔ لیکن آج کا ہمارا جو موضوع گفتگو انہی کی نسبت سے شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سرخیل سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایک اہم مسئلہ جو بہت سے دوست پوچھتے رہتے ہیں، سوال کرتے رہتے ہیں، وہ یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا سر اقدس کہاں پر مدفون ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کے متعلق آج کی اس گفتگو میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلی بات کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو آپ کے جسم اقدس سے جدا کر دیا گیا، اور جدا کرنے کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے سر مبارک کو نیزوں کی نوک پر رکھ لیا گیا، اور اس طرح راستے میں کافی ساری کرامات کا ظہور ہوا، جن میں سے مختصر ایک یا دو میں اشارے آپ کو کر دیتا ہوں۔ مثلا ایک بڑی مشہور بات یہ سامنے آئی، اور یہ مستند کتب کے اندر ہے، کہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس کو جب لوگوں نے دیکھا تو آپ کے ہونٹ مبارک حرکت میں تھے، یعنی لب مبارک ہل رہے تھے، اور آپ کی زبان مبارک سے تلاوت قرآن کریم جاری تھی۔ آپ کی اس کرامت کو دیکھ کر بہت سے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا، جو عیسائی تھے انہوں نے اسلام قبول کیا اس کو دیکھ کر۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ ایک عیسائی راہب کے جو کلیسا تھا اس کے اندر جب وہ لے گیا، اس نے وہاں رکھا، اس نے دیکھا کہ رات کو جس کمرے کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس رکھا ہوا ہے، وہاں نورانی صورتیں اس کمرے میں داخل ہوئیں اور آواز دی گئی کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ تو اس طرح وہاں پھر جب وہ خواتین چلی گئیں تو اس نے آ کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس کی زیارت کی۔ آپ کے چہرے سے وہ کہتا ہے کہ نور پھوٹ رہا تھا۔ پھر اس نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کی گردن مبارک جہاں سے کٹی تھی وہاں سے خون کے قطرات بھی جاری تھے۔ اس نے سر اقدس کو دھویا، بالوں مبارک میں تیل لگایا، خوشبو لگائی، کنگھا کیا، آپ کی ریش مبارک کو کنگھا کیا۔ اس طرح اس نے پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے سر اقدس کی کرامت کو دیکھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ بعدہ یہ بھی ملتا ہے کتب کے اندر، مثلا سوائق المحرکہ میں بھی ہے، تاریخ الخلفاء میں بھی ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر بھی ہے، اور الکامل ابن اسیر کے اندر بھی ہے، اور دیگر کتب تواریخ جو مستند لکھی گئی ان کے اندر بھی، تاریخ کربلا کے اندر بھی موجود ہیں، کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کے بارے میں یزید نے ایک حکم دیا کہ آپ کے سر اقدس کو مختلف شہروں میں گھمایا جائے۔ یزید یہ چاہتا تھا کہ میری دہشت پھیل جائے اور لوگوں کے اندر ایک خوف طاری ہو جائے اور وہ ڈر جائیں، گویا وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس کی ایک تو توہین کرنا چاہتا تھا، اور دوسرا وہ اپنی دہشت بٹھانا چاہتا تھا کہ میں نے نواسہ رسول کو نعوذ باللہ شہید کر کے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ لیکن اس کے بعد یزید کا انجام بہت برا ہو، جس پر ہم الگ سے گفتگو کریں گے۔ اس طرح اب اس کے بارے میں جو اختلاف ہے وہ یہ ہے، کچھ ائمہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے سر اقدس کو جو ہے نا دمشق کے اندر جہاں آج موجود ہے وہیں پر ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہاں سے لے جایا گیا اور مدینۃ المنورہ میں جنت البقیع کے اندر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان دونوں کے درمیان ان کے سر اقدس کو دفن کیا گیا۔ زیادہ جو مستند بات ہے وہ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور وہ بڑی پیاری بات انہوں نے لکھی
وہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ایک اور ساتھی تھے، ہم وہاں گئے تو وہ اس بات کے قائل نہیں ہوتے تھے کہ یہاں مشہد حسینی کے اندر سر اقدس موجود ہیں۔ تو رات کو آنکھ لگی تو انہوں نے دیکھا خواب کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ دیا، بشارت دی، جس پر امام شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے اس مقام کی زیارت کو نہیں چھوڑا۔ اور خود امام شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا مشاہدہ یہ ہے، جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ کہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس یہیں پر مدفون ہے۔ اور یہاں ایک اور بات آخر میں آپ کو تھوڑی سی بتا دیتا ہوں، وہ یہ 1321 کے اندر سید محمود اس وقت کے غالباً قاضی تھے یا کوئی وزیر کے عہدے پر فائز تھے، انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو سر اقدس کے مقام کو کھلوایا اور اعلان کیا گیا کہ وہاں زیارت بھی ہوگی۔ بہت سے لوگوں نے سر اقدس کی زیارت کی، خود سید محمود انہوں نے بھی زیارت کی، اور انہی کے ساتھ ایک بزرگ تھی خود سید محمود، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی گردن مبارک جہاں کٹی ہوئی تھی تو وہاں سے خون کے قطرے، تازہ خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں دیکھوں تو صحیح، تو میں نے رخسار کے اوپر انگلی اس طرح زور سے دبا کے دیکھی کہ آپ کے سر اقدس کے سے گردن سے خون تو قطرے ٹپک رہے ہیں، چہرہ مبارک کے خون کی روانگی جاری ہے کہ نہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو انسان مر جاتا ہے تو اس کے خون کی روانگی نہیں ہوتی ہے، اس کی رننگ رک جاتی ہے، خون کا جاری ہونا رک جاتا ہے، خون منجمد ہو جاتا ہے، اور دباتے ہیں تو جگہ سفید ہو جاتی، پھر وہ خون اس طرف لوٹ کر نہیں آتا۔ لیکن زندہ انسان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی بھی مقام مثلا ہاتھ پہ دباتے ہیں، انگلی کو دباتے ہیں، یا چہرے کے رخسار کو یوں دباتے ہیں، تھوڑی دیر آپ دبا کے رکھتے ہیں تو سفیدی ہو جاتی ہے، خون ہٹ جاتا ہے۔ زندہ انسان ہوتا ہے جب ہاتھ آپ اٹھاتے ہیں، انگلی اٹھا لیتے ہیں تو پھر وہ خون واپس لوٹ آتا ہے۔ تو اس طرح وہ کہتے ہیں میں نے تھوڑی دیر انگلی سے دبایا آپ کے رخسار اقدس کو تو وہ خون وہاں رک گیا، سفیدی ہو گئی، پھر میں نے انگلی اٹھائی، جیسے میں نے انگلی اٹھائی تو فوراً خون جاری ہو گیا اور چہرہ اسی طرح سرخ ہو گیا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کا۔ تو اس طرح امام شارانی اور دیگر ائمہ کے مطابق جو روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں اور جو مشاہدات کی دنیا سے بھی تعلق رکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس وہیں جہاں آج قاہرہ کے اندر دامِ دمشق مشہد حسینی وہیں پر مدفون ہے، اور جو اہل تشیع حضرات ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ وہاں سے سر اقدس کو واپس بھیجا گیا تھا اور کربلا میں آپ کے سر اقدس کو مدفون کیا گیا تھا۔ لیکن مستند جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا سر اقدس وہاں جامعہ دمشق میں مشہد حسینی میں آج بھی مرجع خلائق ہے، اور آج بھی لوگ وہاں زیارت کرتے ہیں جو عالم روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں، روحانی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے روحانی لحاظ سے بھی، مشاہدے کے لحاظ سے بھی، اس طرح انہوں نے دیکھا کہ وہاں سیدنا امام حسین علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس مدفون ہے۔ اللہ رب العزت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور ہمیں سیدنا امام حسین علیہ السلام نے جس مقصد کے لیے قربانی دی تھی اور اتنی ظلم و ستم سہے، تو ہمیں اس مقصد کو سمجھنا چاہیے اور اس مقصد پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔